کہا جاتا ہے علمی اختلاف کو مخالفت بننے سے کیسے روکا جاتا ہے۔ اختلاف الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اختلاف رحمت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اختلاف رحمت کب بنتا ہے؟ اختلاف رحمت اس وقت بنتا ہے کہ جب میں آپ کو کمپلیمنٹ کروں، آپ مجھے کمپلیمنٹ کریں۔ اچھی بات کہیں سے بھی آ سکتی ہے، حکمت کی بات کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جسے ہم نے حکمت عطا کی، قرآن فرما رہا ہے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا۔ یہ انسانیت یہاں ہم نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہم خدائی کنبے کے فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنایا، یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے اور یہ ہماری شناخت کے لیے کافی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارے فخر کے لیے بہت ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک، اور مسیح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی لڑی ہے، اور ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوئی ہے، پیغام ایک ہی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پیغام کا تکملہ ہوتا ہے، کمپلیشن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل ہو گیا، آپ نے اعلان فرمایا۔ جب دین مکمل ہو گیا، وہ دین جس کا پیغام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام تک آیا، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک آیا، مسیح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ مسیح علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قرآن کریم میں موجود ہے دعا ابراہیم علیہ السلام کی، جو جد الانبیاء ہیں، اور میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ مبشر رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسیح علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ سورہ صف ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو وہاں موجود ہے سورہ صف میں کہ مسیح علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے دونوں کو ویسے بہت قریب ہونا چاہیے۔ قرآن بھی فرماتا ہے کہ تم یہود کے مقابلے میں مسیحیوں کو اپنے سے قریب پاؤ گے۔ ان میں قسیسین ہیں، ان میں رہبان ہیں، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قریب ترین زمانہ مسیح علیہ السلام اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر جے پال نے فرمایا
کہ ہماری یہ گفتگو جو انٹرفیت کے حوالے سے ہوتی ہے، ہر بنی کے حوالے سے ہوتی ہے، ہم دنیا بھر میں کرتے ہیں گفتگو. ہم ڈپلومیٹ سے کرتے ہیں، جو ایمبیسیڈرز ہیں ان سے کرتے ہیں، ہم علماء کے مابین کرتے ہیں، ہم ماسز میں کرتے ہیں. لیکن خیال آیا کوئی 1-1.5 مہینے پہلے ہمارے ذہن میں کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ مستقبل ہے ہمارا. کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے آج کے نوجوان کو دیکھ لیا جائے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. ان تک بات پہنچائی جائے. آپ اس پیغام کو جو کہ یہاں ہمارے معزز علماء نے یہاں بیان فرمایا، ان اسکالرز نے فرمایا، کیا اچھی بات، لہجے کی بات بشپ صاحب فرما رہے تھے. بات ایک جیسی ہوتی ہے لیکن لہجہ جان ڈال دیتا ہے بات میں. وہ لہجہ کیا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم کی بات اللہ کرتا ہے قرآن کریم میں، صرف مسلمان کی یا صرف اہل ایمان کی بات نہیں کر رہا کہ لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی. یہ آدم کی اولاد، یہ سردار رمیش سنگھ یہ بھی آدم کی اولاد ہیں. جے پال، ڈاکٹر جے پال وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. بشپ فریڈرک جان یہ بھی آدم کی اولاد ہیں. ڈاکٹر محسن نقوی، مفتی ارشاد صاحب اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں. ایک خاندان ہے. ہمارے فخر کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. انی جائل فی الارض خلیفہ. کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نائب ہمیں بنا رہا ہے. نائب کسے بنایا جاتا ہے؟ جس میں صلاحیت ہوتی ہے. ڈاکٹر سمرین اگر ویکیشنز پر امریکہ جائیں تو انہیں معلوم ہے کہ میری جگہ جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہوگا وہ کون ہوگا. جس میں صلاحیت دیکھیں گی اسی کو اپنی سیٹ پر بٹھائیں گی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ انسان ہے. انسان ایک کائنات صغیر ہے. انسان کے اندر پوری کائنات موجود ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. یہ مومن کا ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ کب بنتا ہے؟ یہ مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ کیسے بنتی ہے؟ اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اور کیا ہم اہل کتاب یا غیر اہل کتاب، غیر آسمانی مذاہب کو ماننے والے، کیا ان سے نفرت اور دعوت رکھ کر ہم اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں؟ انسان کا مقام. میں ابھی مسیحیوں کی بات کر رہا تھا جن سے بہت قربت ہے، ہمیں بہت قربت ہے. یہ قرآن بیان فرما رہا ہے. اب یہود کی بات، یہ غازہ کا معاملہ، ہم سب نے، پوری انسانیت نے، صرف مسلمانوں ہی نہیں، مسیحیوں نے، اور مسیحیوں ہی نے نہیں، یہودیوں نے، ہماری جو جوز برادری ہے اس نے کتنی مذمت کی. لندن میں 2 ملین احتجاج ہو رہا ہے. 20 لاکھ افراد سڑکوں پر ہیں. کسی مسلمان ریاست میں کوئی 20 لاکھ افراد نظر آئے غازہ کے معاملے میں؟ یہودی احتجاج کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک جنازہ گیا، ایک جنازہ جا رہا ہے. آپ احترام میں کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار. گفتگو تو ہوتی رہتی ہے. کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ کیا یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟
تکریم انسانیت، یہ لقد کرمنا بنی آدم کیا ہے؟ انسان کی فضیلت، انسان کا مقام کیا ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں یہ معلوم ہے کیا ہمیں؟ یہ جو مخالفتیں بنتی جا رہی ہیں، یہ علمی اختلافات، اس میں تو حسن ہے، یہ تو بلیسنگ کی بات کی، یہ بلیسنگ ہے۔ کیا اچھی بات کی بشپ صاحب نے، یہ اختلافات۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک عقیدے پر اور ایک دین پہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ رکھ سکتا تھا، لیکن خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دین کا پیغام پہنچائیں، پھر یہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، افعال کی بات ہو رہی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے، جانچے گا، آزمائش کرے گا۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے تخلیق کی، موت بھی اور حیات بھی، لیبلوکم، تمہیں پہچانے، تمہیں جانچے، تمہاری آزمائش کرے۔ ایکم احسن عملا، کہ تمہارے اندر کتنے لوگ بہترین عمل کرتے ہیں۔ اعمال۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک یہ عمل کے قالب میں نہیں ڈھلتی، یہ الفاظ یہ پوری گفتگو صرف لفظوں کی جگالی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ کیوں کشیدگی غیر مسلموں سے؟ ہاں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیمہ۔ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ اخلاق کریمہ نہیں ہے، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کہ بھائی دین اجازت دیتا ہے، میرا اور آپ کا دین اجازت دیتا ہے کہ جتنا جس نے مجھ پر ظلم کیا، آپ پر ظلم کیا، اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ اخلاق کریمہ کی منزل آ گئی۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ یہ کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، جہاں سے نکالا گیا۔ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے مکہ مکرمہ کو۔ اے مکہ، اگر یہ لوگ مجھ پر ظلم نہ کرتے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ واپس آ رہے ہیں 8 سال بعد واپس آ رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ لوگوں نے کہا کہ آج یوم ملحمہ ہوگا، آج کچھ تو خون ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ یوم ملحمہ نہیں ہے، یہ یوم مرحمہ ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب آزاد ہو، ابھی لا تثریب علیکم اليوم، کیا آپ یعنی آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے آج کے دن۔ کیا آپ پہلے رسول ہیں جنہوں نے یہ بات فرمائی؟ آپ پہلے نہیں رسول ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم پڑھنے والے کون ہے پہلے رسول؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں تو قرآن میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، بھائی جتنا بھی برا ہو لیکن بھائی کو معاف کیا جا سکتا ہے، کہ بھائی تو ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو معاف کیا؟ جان کے دشمنوں کو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔
آپ کی تعلیمات، کیا یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا اس رحمت کی ایک چھینٹ بھی میرے پاس آئی ہے؟ کیا میرے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہوئے میرا غیر مسلم بھائی یہ کہتا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا؟ یہ ہے پیغام جو ہمارا دین دینا چاہتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ آپ لوگ باہر نکلیں، میسنجرز ہیں آپ دین کے، آپ یہ پیغام دیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سے یہ جو لڑکے لڑکیاں یہاں بیٹھے ہیں یہ باہر چلے جائیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں رکیں گے، پاکستان کے ایمبیسڈر بنیں، بتائیں لوگوں کو کہ پاکستان میں ایسے معاملات نہیں ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی باربیرینز رہتے ہیں۔ ہم نے ہمارے جو ہندو بھائی، ہم نے تو صدیاں ساتھ گزاری ہیں۔ ابھی بابا گرو نانک کی بات ہو رہی تھی، بابا گرو نانک کی بائیوگرافی پڑھیں، حیران ہو جاتا ہے ایک آدمی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بابا گرو نانک پر اقبال کی نظم پڑھیں، یہ بڑی مسلم شخصیات جو غیر مسلموں کی ہیں ان کا ادب کرنا ہم سیکھیں کہ یہ اقبال کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جے پال کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں جس کو امام ہند۔ رام پہ پوری نظم ہے، ہے سے ہندو، میم سے مسلمان، ہے اور میم جمع ہوتے ہیں تو ہم بنتا ہے، ہم بنتا ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عدل و انصاف کی فراہمی ہو ایک مسلمان کے لیے، کسی مسلمان ریاست میں اگر اسے عدل اور انصاف کی فراہمی اس تک نہیں ہو رہی، اتنا بڑا جرم نہیں۔ اگر غیر مسلم کو عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، یہ بڑا جرم ہے۔ کراچی میں یا پاکستان میں جب پاکستان بنا تو کتنے غیر مسلم تھے؟ ابھی بتایا بشپ صاحب نے کہ 3%۔ اس وقت کتنے تھے غیر مسلم؟ 25%۔ 25% سے یہ فگر یہ 3% تک کیسے آ گئی؟ ہم کیوں وہ موقع، وہ ماحول فراہم نہیں کر سکے اپنے؟ اب بہترین ماحول ہے، اس وقت بہترین ماحول ہے، ہمارے غیر مسلم بہت محفوظ ہیں، بہت محفوظ ہیں، اور یہ میری رائے نہیں، یہ ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں ان کی رائے ہے، بہت محفوظ ہیں۔ مکمل تحفظ ہم دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ جڑاں والا ٹائپ واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 25% جو غیر مسلم تھے وہ پاکستان میں 3% کیوں رہ گئے اور یہ 22% نے کیوں پاکستان چھوڑا؟ پاکستان وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، جس طرح سردار رمیش سنگھ، جس طرح بشپ فریڈرک جان، جس طرح ڈاکٹر جے پال ادا کر رہے ہیں۔ انہیں پاکستان کا، اور یہ بات بہت اچھی کہی کہ اقلیت کا نام اس لفظ کو نکال دینا چاہیے، ایک مسلم پاکستانی، ایک نان مسلم پاکستانی۔ یہ جو مائنورٹیز کا لفظ آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، اسے باہر نکلنا چاہیے۔ ہم جتنا پاکستانی میں ہوں اتنا ہی پاکستانی میرا غیر مسلم ہے، جتنا ہی میں کسی مسلمان کا وزیر ہوں اتنا ہی میں غیر مسلم کا وزیر ہوں۔ اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو وائٹ حصہ ہے، اگر یہ وائٹ حصہ جھنڈے میں شامل نہ ہو تو ہمارا جھنڈا ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اتنے ضروری ہیں غیر مسلم، لیکن ہم برابری کی بنیاد پہ چلتے ہیں انسان کی حیثیت سے۔ ہاں، جب مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلاغ کر دیجئے
اس پیغام کا کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، آپ ملت کے مقدر کے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان ریاستوں میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی ہونی چاہیے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، بلکہ عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنا مسلمان ریاستوں کا کام ہے۔ اس پیغام کو عام کیجیے۔ تعلیمی اداروں میں 100% لٹریسی ریشو ہوتا ہے۔ یہاں داؤد میں ہیں ہم نے کراچی یونیورسٹی کے پروگرام کیے، NED میں کیے، 2 پروگرام اقرا یونیورسٹی میں کیے، ایک اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں، ایک یہاں۔ آج ہم داؤد میں ہیں، کل انشاءاللہ ہم کریں گے پروگرام سینٹ پیٹرک چرچ میں، وہاں بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔ تمام مذاہب کے لوگ آئیں گے، یہ گلدستہ سجے گا اور ہم بات کریں گے کہ اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس مملکت خداداد جسے ہم اور آپ پاکستان کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے اور میں اس کے رنگوں میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں یا کیسے کر سکتی ہوں۔ یہ کائنات، پوری کائنات میں اللہ کا جمال موجود ہے، اس جمال میں سے ہم اپنے حصے کا جمال لے لیتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائیں، اور یہ جو مختلف مذاہب ہیں یہ دنیا کے حسن میں اضافے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کے حسن کو بھدا بنانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔